تو ساتھ میں حلم کا ہونا بھی ضروری ہے۔ علم کی زینت حلم کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ دونوں صفات ایک آیت میں بیان فرمائی ہیں، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا، اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے اور حلیم بھی ہے۔ اللہ کے پاس علم بھی ہے اور حلم بھی ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ علم کی زینت حلم کے اندر ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنے بڑے حلیم ہیں۔ جب بندہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے، جب گناہ کی پلاننگ کر رہا ہوتا ہے تب بھی وہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے، اور جب بندہ گناہ کر رہا ہوتا ہے تب بھی وہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے، اور جب گناہ کر چکا ہوتا ہے تب بھی وہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ اتنا بڑا علم اللہ کے پاس۔ حلم یہ دیکھیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ اس کو اپنے در سے بھگا دیتا، لیکن اللہ پھر بھی اس کو اپنے بندے کو اپنے دروازے پر آنے کی توفیق دیتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب بندے نے گناہ کیا تو اب اس کی صحت کو اللہ تعالیٰ لے لیتے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی صحت کو نہیں لیتے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب بندہ گناہ کر چکا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عیب کو لوگوں پر ظاہر کر دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ ستر پوشی فرماتے ہیں، اس کے عیب کو چھپا لیتے ہیں۔ یہ سب کچھ کیوں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ حلیم ذات ہے۔ اتنے گناہ کرنے کے باوجود اللہ صحت بھی نہیں لیتے، اور اللہ تعالیٰ اپنے در سے بھی نہیں بھگاتے، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے اس کو رسوا بھی نہیں کرتے، بلکہ اس کے گناہوں پر عیب ڈالتے ہیں۔ یہ ہے علم کے ساتھ حلم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم علیم بھی تھے اور حلیم بھی تھے۔ آپ کا حلم اتنا کہ دنیا میں اللہ رب العزت نے اتنا حلم کسی کو بھی نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم آپ کی بیویوں کے ساتھ دیکھیں تو آپ حلیم نظر آتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک زوجہ کے گھر میں تشریف فرما تھے، دوسری بیوی نے کھانا پکا کر اس کے گھر میں بھیج دیا۔ اب دوسری بیوی نے کہا جب آپ میرے گھر میں ہیں، میری باری میں میرے گھر میں ہیں، تو آپ کی دوسری زوجہ نے یہ کھانا کیوں بھیجا ہے؟ تو ہاتھ سے اس کھانے کو الٹ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھانا خود اپنے ہاتھوں سے جمع کیا اور غلام کو اس پیالے کے بدلے دوسرا پیالہ اپنی اس زوجہ کے گھر سے اٹھا کر دے دیا۔ صرف اتنا کہا تمہاری ماں کو غیرت آ گئی تھی، اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ کو کچھ بھی نہ کہا۔ یہ کیا ہے؟ حلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بات کر رہے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بات پر بات کر رہی تھی، اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر صدیق ہمارے درمیان اس بات کا فیصلہ کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا میں بات بتاؤں یا تم بات بتاؤ؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول آپ بات بتائیں، لیکن آپ صحیح بات بتانا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات پہ غصہ آ گیا کہ تم نے یہ کیوں کہا؟ اللہ کے نبی صحیح ہی بات بتاتے، تم نے یہ جو کہا کہ صحیح بات بتانا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضرت ابوبکر صدیق نے تھپڑ مار دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ کے پیچھے چھپ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا ابوبکر صدیق ہم نے فیصلے کے لیے آپ کو بلایا تھا، ماننے کے لیے تھوڑا بلایا تھا۔ پھر جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا یعنی اس بات پہ ناراض نہیں ہوئے کہ یہ تم نے کیوں کہا کہ صحیح بات بتانا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ دیکھو میں نے تمہیں دوسرے تھپڑ سے بھی بچا لیا۔ یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حلم۔ تو حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں علم کی زینت حلم کے ساتھ ہے۔ ایک نوجوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
محفل میں آیا اور آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دے۔ اب زنا کی اجازت بھی ان سے مانگ رہا ہے جو شریعت کے پاسبان ہیں، جو شریعت کو چلانے والے ہیں، صاحب شریعت ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھایا، نہ لان تان کیا نہ غصہ کیا۔ آپ نے فرمایا کیا تم یہ بات پسند کرو گے کہ تمہاری ماں کے ساتھ زنا ہو، تمہاری بہن کے ساتھ گناہ ہو، تمہاری بیوی کے ساتھ گناہ ہو، تمہاری بیٹی کے ساتھ گناہ ہو؟ اب وہ ہر بات پر نہ کہتا رہا، نہیں نہیں نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے سینے پر ہاتھ رکھا اور اس کے لیے دعا فرمائی، یا اللہ اس کو پاک دامنی عطا فرما۔ اب دیکھیں اگر کوئی ہم سے اس طرح کی بات کرتا تو ہم اس کو غلط طریقے سے بات کا جواب دیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سمجھا رہے ہیں اور ساتھ میں اس کے لیے دعا بھی فرما رہے ہیں۔ وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی کی اس دعا کے بعد مجھے جتنا زنا سے نفرت ہوئی اتنا کسی اور گناہ سے نفرت نہ ہوئی۔ یہ آپ کے حلم کی بدولت اسے گناہ سے نفرت ہو گئی۔ ایک بوڑھا شخص مسجد نبوی میں آیا اور آ کر پیشاب کرنے لگا، صحابہ کرام اس کو روکنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے کہا اس کو کچھ نہ کہو، اسے پیشاب کرنے دو، اس لیے کہ اگر تم اسے سمجھاؤ گے، شور کرو گے تو یہ پیشاب بھی نہیں کرے گا، اپنے کپڑے بھی خراب کرے گا اور اس طریقے سے اس کو تکلیف بھی ہوگی اور مسجد نبوی کو بھی زیادہ خراب کر دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو سمجھایا۔ جب وہ فارغ ہو کر آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مسجد ہے، یہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ کی عظمت ہے تو اللہ کے گھر کی بھی عظمت ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، آئندہ میں مسجد میں پیشاب نہیں کروں گا۔ یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم۔ ایک یہودی عالم تھا جس کا نام تھا حضرت زید بن صانع۔ یہ کہتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نبوت کی ساری نشانیوں کو دیکھ لیا، دو نشانیاں ایسی تھیں جنہیں میں اب تک نہ جان سکا۔ ایک نشانی یہ تھی کہ آپ کے علم پر یعنی آپ کے غصے پر آپ کا حلم زیادہ ہوگا، یعنی جب بھی آپ کے ساتھ کوئی ایسی بات کی جائے گی کہ غصہ آنا چاہیے، غصہ نہیں آئے گا بلکہ حلم آئے گا۔ اور دوسرا یہ کہ جتنا دوسرے کی بدسلوکی بڑھتی جائے اتنا آپ کا حلم بڑھتا جائے۔ یہ دو صفات میں نے کتابوں میں پڑھی تھی اور ان دو صفات کو دیکھنے کے لیے میں ہر وقت بے چین رہتا تھا کہ مجھے موقع ملے اور میں ان دو صفات کو دیکھ سکوں۔ وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں شریک تھے، ایک آدمی آیا کہنے لگا یا رسول اللہ فلاں لوگ مسلمان ہوئے تھے لیکن وہاں قحط سالی ہے، مجھے امید ہے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ پھر لوگ مرتد ہو جائیں۔ تو حضرت زید کہتے ہیں میں اس وقت مسلمان تو نہیں ہوا تھا، میں نبوت کی نشانیوں کو تلاش کر رہا تھا، تو وہاں میں موقع پر موجود تھا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں پیسے دے دیتا ہوں اور آپ فلاں موقع پر جو ہے مجھے ان پیسوں کے بدلے میں کھجور دے دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے میں تمہیں کھجور دے دوں گا، تم پیسے دے دو۔ اب اس نے پیسے دے دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرما لیا کہ فلاں تاریخ کو ہم کھجور آپ کو دے دیں گے۔ ابھی وعدے سے 3 دن باقی تھے، وہ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر پکڑی اور زور سے کہنے لگا تم قرضے کی ادائیگی کے اندر سستی کرتے ہو اور عبد المطلب کی اولاد ایسی کرتی ہے، اس طرح کی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اجازت دے میں اس کا سر قلم کر دیتا ہوں، اس نے آپ کے ساتھ کیسی بدتمیزی کے ساتھ بات کی ہے، کیا اسے پتہ نہیں تھا یہ اللہ کے رسول ہیں، دونوں جہانوں کے سردار ہیں، کیسے حسن سلوک سے بات کرنی چاہیے تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر تو مجھے بھی سمجھاتا اسے بھی سمجھاتا، اسے سمجھاتا کہ قرض سلیقے سے مانگا جاتا ہے اور مجھے سمجھاتے کہ میں اس کا قرض واپس جلدی کر دیتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر اسے لے جاؤ، میری جو کھجوریں میں نے دینی ہیں اس کو واپس کر دو اور ساتھ میں 20 کلو کھجوریں زائد بھی دے رہی ہے کیونکہ تم نے اس کو دھمکایا ہے، ڈرایا ہے۔ اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہ شخص چلا، کھجوریں بھی واپس کر دیں اور 20 کلو اور کھجوریں بھی دیں۔
اس نے کہا عمر اصل میں آپ کی نبوت کی ان 2 نشانیوں کو دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کے غضب پر آپ کا حلم بڑا ہوگا، اور جتنی زیادہ بدسلوکی کی جائے گی آپ کا حلم ہی بڑھتا رہے گا۔ یقیناً آج میں نے وہ نبوت کی 2 نشانیوں کو دیکھ لیا ہے، عمر مجھے اللہ کے نبی کے پاس لے چل، میں ابھی اسی وقت کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو نبوت کی ان 2 نشانیوں کو دیکھ کر وہ کلمہ پڑھنے لگے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں بڑا علم تھا، لیکن آپ حلم کے ساتھ آپ کا حلم کے ساتھ تھا۔ ایک آدمی آپ کو گالیاں دینے لگا، آپ گھر میں جا رہے تھے تو آپ دروازے پر رک گئے، آپ نے کہا بھائی یہاں جتنا گالیاں دینی ہے اسی دروازے پر کھڑے ہو کر دے لو، جب میں گھر میں چلا جاؤں گا تو تم مجھے گالی نہیں دے سکو گے۔ یہ تھا حلم۔ حضرت شیخ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ واعظ کرنے کے لیے گئے، تو آپ واعظ فرمانے سے پہلے آپ کو پرچی دی گئی، پرچی میں یہ لکھا ہوا تھا کہ تم کافر ہو، تم حرام زادے ہو، اور تم نے سنبھل کر بات کرنی ہے۔ اب ہم میں سے کوئی آدمی ہوتا تو اس کو کہتا، برے طریقے سے اس سے بات کرتا، لیکن آپ نے بڑے آسان طریقے سے بات کی۔ فرمایا یہ شخص مجھے کہہ رہا ہے کہ تم کافر ہو، میں ابھی کلمہ پڑھتا ہوں اور مسلمان ہوتا ہوں، اس کو کوئی نہیں کہا۔ اور پھر کہا یہ کہتا ہے تم حرام زادے ہو، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں کہنا چاہتا ہوں میرے باپ کے جو نکاح کے گواہ ہیں وہ ابھی بھی موجود ہیں، اگر کسی کو شک ہے میرے اس بات پر تو وہ جائے اور ان گواہوں سے جا کر پوچھ سکتا ہے کہ کیا تھانوی جو ہے وہ اس کی ماں کے ساتھ ان کے والد کا نکاح ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا۔ میں کوئی حرام زادہ نہیں ہوں بلکہ میں حلال زادہ ہوں، جا کر تم گواہوں سے پوچھ سکتے ہو میرے باپ کا نکاح ہوا تھا اور نکاح کے گواہ بھی موجود ہیں۔ اور تیسری بات فرمایا کہ تم نے یہ جو کہا سنبھل کر بات کرنا، میں تو دین کی بات کرنے کے لیے آیا ہوں، میں مانگنے کے لیے تھوڑا آیا ہوں، میں جو بھی بات کروں گا دین کی بات کروں گا، چاہے آپ کو کڑوی لگے یا نہ لگے۔ دیکھیں آپ کے علم کے ساتھ ساتھ آپ کا حلم کتنا زیادہ تھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا علم کی زینت حلم کے اندر ہے، اگر علم کے ساتھ ساتھ حلم نہیں ہوگا تو علم کی زینت بھی نہیں ہوگی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حلم والی دولت نصیب فرمائے، اور علم کے ساتھ حلم کی جو زینت ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔